اچھا، تو آج ہم کچھ ایسے ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو بلوچ تاریخ کو کافی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت وسیع، اکثر آپ کہہ لیں پیچیدہ سا منظرنامہ ہے۔ یہ ذرائع ہمیں بلوچوں کی بالکل ابتدا سے لے کر چلتے ہیں، ان کی صدیوں لمبی ہجرتیں، پھر خانات کلات کا بننا، اس کا عروج، زوال، اور پھر ظاہر ہے برطانوی دور اور 1948 تک کے واقعات۔ تو آج اس مواد کا گہرائی سے جائزہ لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ بلوچ قوم کا تاریخی سفر کیسا رہا، ان کی شناخت کیسے بنی، کیسے بدلی، اور خاص طور پہ ان میں یہ جو ایک لچک نظر آتی ہے وہ کیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تاریخ میں خاص طور پہ شروع کے ادوار میں کافی خلا بھی ہیں، مطلب پوری تصویر واضح نہیں ہے۔ کہ یوں سمجھیں جد و جہد کر رہا تھا، مختلف طاقتوں کے ظلم سے بچنے کے لیے مسلسل سفر میں تھا، وہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتنے بڑے علاقے کی غالب سیاسی اور ثقافتی قوت بن گیا۔ اور ان کی ابتدا، اس پر بھی بڑے دلچسپ نظریات ہیں، جیسے قدیم بالاشاق قوم کا ذکر ہے، ان کا وطن بالاشاگان جو بحیرہ کیسپین کے آس پاس کہیں بتایا جاتا ہے۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی یہ جو قدیم شناخت ہے، ان کی ابتدا، اس بارے میں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی تعلق تھا اس بالاشاگان سے؟ دیکھیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرانی تحریروں میں نہ بلوچوں کا کوئی بہت واضح ذکر نہیں ملتا۔ شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ایک خانہ بدوش چرواہا گروہ تھے، تو جو اس وقت کی بڑی سیاسی اتھل پتھل تھی، اس میں براہ راست کوئی بڑا کردار نہیں تھا ان کا۔ لیکن جہاں تک تعلق کی بات ہے، تو لسانی اور ثقافتی شواہد کی بنیاد پر زیادہ تر ماہرین کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ یہ ہند ایرانی قبائل کی ایرانی شاخ سے ہیں۔ اچھا۔ عرب یا مقامی نسل والے نظریات کی کوئی وہ ٹھوس سائنسی بنیاد نظر نہیں آتی۔ بلاشاگان والا نظریہ، ہاں وہ دلچسپ ضرور ہے، اور ساسانی بادشاہ شاپور اول کی ایک تحریر میں اس نام کا ایک صوبہ ملتا بھی ہے۔ اوہ واقعی؟ جی، لیکن پھر ساسانی دور کے بعد یہ نام بلاشچک اور بلاشاگان تاریخ سے غائب ہو جاتے ہیں، تو حتمی طور پر کہنا وہ ذرا مشکل ہے۔ یعنی ابتدا پر اب بھی ایک طرح سے پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ وہ ہجرتیں کرتے رہے۔ ان ہجرتوں کی کیا وجوہات تھیں اور پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان ذرائع سے دو قسم کی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو آپ کہہ لیں رضاکارانہ، چرواہے تھے تو چراگاہوں کی تلاش میں موسمی نقل مکانی، یہ تو ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ دوسری وجہ، اور شاید زیادہ اہم، وہ تھی جبری ہجرت، یعنی مختلف طاقتوں کا ظلم و ستم، خاص طور پر ساسانیوں کا۔ ساسانیوں کا ظلم، اس کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے؟ جی ہاں، فردوسی کا جو شاہنامہ ہے، اس میں خاص طور پر ذکر ہے ساسانی بادشاہ خسرو اول، یعنی نوشیرواں عادل۔ اس کے دور میں بلوچوں پر بہت شدید مظالم ہوئے، یہاں تک کہ نسل کشی کی کوشش کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شاہنامہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سب مار دیے گئے، لیکن ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوا۔ تو جو بچ گئے وہ کہاں گئے پھر؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ مشرق اور جنوب مشرق کی طرف پھیل گئے، جیسے کرمان، سیستان، مکران اور توران، جو آج کل کا وسطی بلوچستان کا علاقہ ہے۔ اور یہی وہ دور ہے جب تاریخ میں یہ لوگ کوچو بلوچ کے نام سے نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ کوچو بلوچ، اچھا۔ تو ان ہجرتوں کا اثر وہ یہ ہوا کہ یہ علاقے رفتہ رفتہ بلوچ رنگ میں ڈھلتے گئے۔ بلوچی زبان وہ وہاں کی عام زبان بن گئی، اور پورا خطہ بلوچستان کہلایا۔ لیکن یہ ایک بہت لمبا عمل رہا ہوگا، کئی صدیوں کا۔ جی بالکل، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کئی صدیوں پر پھیلا ہوا عمل تھا۔ تو اس لمبے سفر میں اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں تھیں، ان سے تعلقات کیسے رہے؟ ساسانیوں کے بعد عرب آئے، پھر اور خاندان۔ تعلقات وہ ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے۔ ساسانیوں کے زمانے میں، جیسا کہ ذکر ہوا، کبھی وہ فوج کا حصہ ہوتے، کبھی باغی سمجھے جاتے۔ عربوں کے شروع کے حملوں میں کچھ بلوچ گروہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا، سیاہ سوار کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن بہت جلد عرب حکمران بھی ان پر سختی کرنے لگے۔ اصل جو مشکل دور آیا وہ عرب اقتدار جب کمزور پڑا، اس کے بعد آیا، جب ایران اور اس علاقے پر مختلف علاقائی طاقتیں آ گئیں۔ صفاری، غزنوی، سلجوقی اور خاص طور پر بویئی حکمران۔ بویئی حکمرانوں کا نام آپ نے لیا، ان کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ سختی زیادہ تھی؟
جی ہاں، بوئی حکمران عضد الدولہ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے، اور بعد میں سلجوقی حکمرانوں کا بھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے بلوچوں کے خلاف باقاعدہ شدید مہمیں چلائیں۔ ان کی زمینیں چھینی گئیں، لوگوں کو غلام بنایا گیا، اور انہیں کرمان اور شمالی سستان سے مزید مشرق کی طرف دھکیلا گیا۔ یہ دور آپ کہہ لیں بلوچوں کی اجتماعی یادداشت میں ایک وہ ظلم کی علامت بن گیا۔ اور مغلوں کے دور میں ان سے کیسے تعلقات تھے؟ مغلوں کے ساتھ بھی ملے جلے ہی رہے۔ بابر نے پنجاب میں بلوچوں کے خلاف مہم بھیجی تھی۔ دوسری طرف جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگ رہا تھا تو ایک بلوچ سردار تھے ملک خطی سنجرانی، انہوں نے پناہ دی، مدد کی۔ پھر رند اور لاشار قبائل کی آپس کی لڑائیاں اور مغلوں اور ان کے مخالفین کے ساتھ ان کے اتحاد، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو صدیوں کی یہ جدوجہد، یہ نقل مکانی، کیا کوئی ایسا وقت آیا جب بلوچ خود ایک منظم سیاسی طاقت بنے، اپنی کوئی ریاست قائم کی ہو؟ بالکل بالکل، اور یہ موڑ آیا 17ویں صدی میں، جب ایران میں صفوی سلطنت اور ہندوستان میں مغل سلطنت دونوں کمزور پڑ رہی تھیں۔ تو توران کا علاقہ، جسے آج ہم کلات اور اس کے آس پاس کا علاقہ سمجھتے ہیں، وہاں مختلف بلوچ قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنایا، اور 1666 میں انہوں نے خانات قلات کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی بڑی منظم بلوچ ریاست تھی۔ خانات قلات، یہ نام تو بہت سنا ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد رکھنے میں کون پیش تھے؟ اس میں براوی قبائل کے ایک اتحاد کا بڑا اہم کردار تھا۔ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ براوی بھی دراصل بلوچ ہی تھے، جو پہلے کرمان کے بارس پہاڑوں سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس نئے اتحاد نے میر احمد کو اپنا پہلا خان تسلیم کیا۔ تو یہ ریاست خانات قلات یہ چلتی کیسے تھی؟ کوئی آئین، کوئی قانون، اور اس کا عروج کب اور کیسے ہوا؟ شروع میں تو یہ آپ کہہ لیں ایک قبائلی وفاق جیسا تھا، بلوچ روایات اور ایک طرح کے غیر تحریری آئین پر چلتا تھا۔ ریاست کی توسیع ہوئی میر عبداللہ خان کے دور میں، انہوں نے مکران کو شامل کیا، لیکن اصل عروج کا دور جو مانا جاتا ہے وہ ہے میر نصیر خان اول کا دور، جنہیں نصیر خان نوری بھی کہتے ہیں۔ نصیر خان نوری، 18ویں صدی؟ جی، 18ویں صدی کا وسط ان کا دور خانات کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایسا کیا خاص کیا انہوں نے کہ اسے سنہری دور کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، نصیر خان نوری نے کئی بڑے اہم کام کیے۔ سب سے بڑا تو 1758 میں افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ایک معاہدہ تھا۔ اس معاہدے نے قلات کی خود مختاری کو تسلیم کیا۔ یہ باج گزاری کا نہیں تھا، بلکہ برابری کی سطح پر فوجی مدد کا معاہدہ تھا، ایک طرح سے دفاعی اتحاد۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ جی ہاں، پھر انہوں نے ریاست کے اندر اصلاحات کیں، فوج کو منظم کیا، باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، ریاست کو ایک مستحکم شکل دی۔ اسی دور میں کچھی کا جو زرخیز میدانی علاقہ ہے وہ خانات میں شامل ہوا۔ اس سے ریاست کی آمدنی تو بڑھی، لیکن اس کا ایک اور اثر بھی ہوا۔ وہ کیا؟ اس نے سرداروں کو زمینیں دی، انہیں جاگیردار بنا دیا۔ اس سے بلوچ معاشرے کی جو اندرونی ساخت تھی وہ بدلنا شروع ہوئی۔ قبائلی سردار اب زمیندار بھی بن گئے۔ اور گوادر کا بھی ذکر آتا ہے ذرائع میں کہ وہ اسی دور میں عمان کو دیا گیا، یہ کیسے ہوا؟ جی، یہ ایک متنازع فیصلہ تھا۔ نصیر خان نے گوادر کا علاقہ عمان کے ایک شہزادے کو جو پناہ کے لیے آیا تھا عارضی طور پر دیا تھا، گزر بسر کے لیے، لیکن بعد میں عمان نے اس پر اپنا مستقل دعویٰ قائم کر لیا، اور یہ مسئلہ پھر پاکستان بننے کے بعد تک چلتا رہا، جب پاکستان نے اسے خریدا۔ تو نصیر خان نوری کے بعد کیا ہوا؟ کیا خانات اسی طرح مستحکم رہی؟ نہیں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ نصیر خان کے بعد خانات پھر سے اندرونی مسائل کا شکار ہونے لگے۔ ایک تو جانشینی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا، دوسرا ریاستی ادارے وہ کمزور تھے، قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، مالی وسائل کی بھی کمی تھی، اور پھر حکمران بھی اتنے اہل ثابت نہیں ہوئے جو نصیر خان کے کام کو آگے بڑھا سکتے۔ میر محمود خان اور ان کے بعد میر مہراب خان دوم کے ادوار وہ خاص طور پر اندرونی خانہ جنگی اور انتشار کا شکار رہے۔ اور اسی دوران باہر کی دنیا میں بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ گریٹ گیم شروع ہو چکا تھا۔ بالکل، 19ویں صدی کے شروع ہوتے ہی برطانیہ اور روس کے درمیان وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کی دوڑ شروع ہو گئی تھی، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کو خطرہ تھا کہ روس کہیں وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ہندوستان پر حملہ نہ کر دے، تو وہ افغانستان کو ایک بفر ریاست، یعنی بیچ میں ایک رکاوٹ بنانا چاہتے تھے۔
اور اس منصوبے میں بلوچستان کی کیا اہمیت تھی؟ بلوچستان کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ افغانستان جانے کے راستے یہیں سے گزرتے تھے، سمندر تک رسائی تھی، تو برطانیہ کے لیے بلوچستان پر کنٹرول یا کم از کم اثر و رسوخ بہت ضروری ہو گیا۔ تو اس گریٹ گیم کا براہ راست اثر قلات پر کب پڑا؟ پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا 1839 میں، جب انگریزوں نے پہلی افغان جنگ شروع کی اور اپنی فوجیں افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خان قلات، جو اس وقت میر مہراب خان دوم تھے، ان سے مطالبہ کیا کہ برطانوی فوج کو بلوچستان سے گزرنے دیا جائے اور انہیں رسد بھی فراہم کی جائے۔ خان کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ خان بہت ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ وہ انگریزوں سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اندرونی سازشوں کا بھی شکار تھے۔ ان کے اپنے ایک وزیر تھے، آخن محمد صدیق، ان پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں سے مل گئے تھے اور خان کو غلط مشورے دے رہے تھے۔ اوہ، تو پھر کیا ہوا؟ مارچ 1839 میں دباؤ کے تحت ایک معاہدہ تو ہو گیا جس میں فوج کو راستہ دینے کی اجازت دے دی گئی، لیکن انگریز مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے جلد ہی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور نومبر 1839 میں قلات پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا معاہدے کے باوجود؟ جی، اور اس حملے کا نتیجہ بہت تباہ کن نکلا۔ میر مہراب خان لڑتے ہوئے مارے گئے، قلات پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے شاہ نواز خان نامی ایک دور کے رشتہ دار کو کٹ پتلی حکمران بنا کر بیٹھا دیا۔ یہ بلوچ تاریخ میں بہت بڑا سانحہ تھا، ان کی خود مختاری پر پہلا بڑا حملہ۔ لیکن کیا بلوچوں نے یہ قبضہ آسانی سے مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مزاحمت فوراً ہی شروع ہو گئی۔ جو مقتول خان تھے میر مہراب خان، ان کے بیٹے تھے میر نصیر خان دوم۔ یہ نصیر خان نوری والے نہیں، دوسرے ہیں۔ ان کی قیادت میں بلوچ سرداروں نے گوریلا جنگ شروع کی اور جلد ہی انہوں نے انگریزوں کو قلات سے نکال دیا اور ریاست کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ اچھا، یہ تو بڑی کامیابی تھی۔ جی، لیکن انگریزوں کا دباؤ کم نہیں ہوا۔ وہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر مذاکرات ہوئے اور 1854 میں ایک نیا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت قلات باضابطہ طور پر برطانوی ہندوستان کی ایک زیر تحفظ ریاست بن گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خارجہ پالیسی مکمل طور پر انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئی، اگرچہ اندرونی معاملات میں خان کو کچھ اختیار حاصل رہا۔ تو عملی طور پر تو خود مختاری بہت محدود ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنا کنٹرول مزید کیسے مضبوط کیا؟ یہاں وہ سینڈیمن سسٹم کا ذکر آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ میر خداداد خان کا دور حکومت بہت لمبا رہا، تقریباً 1857 سے 1893 تک، لیکن اس پورے دور میں خان اور سرداروں کے درمیان اختلافات اور لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ انگریزوں نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایک انگریز افسر تھے سر رابرٹ سینڈیمن۔ انہوں نے ایک نیا نظام لاگو کیا جسے سینڈیمن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ کیا تھا سینڈیمن سسٹم؟ اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ خان کو کمزور کیا جائے اور سرداروں کو براہ راست انگریزوں سے جوڑا جائے۔ سرداروں کو مالی وظیفے دیے گئے، انہیں اختیارات دیے گئے، ان کے ذریعے علاقوں کا انتظام چلایا گیا، جرگا سسٹم کو مضبوط کیا گیا، لیویز فورس بنائی گئی جو سرداروں کے ماتحت تھی، لیکن اصل کنٹرول انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کا تھا۔ اس طرح انگریزوں نے سرداروں کو نواز کر انہیں اپنا وفادار بنا لیا اور بلوچستان پر اپنا کنٹرول بہت پکا کر لیا۔ خان بس برائے نام حکمران رہ گئے۔ اور اسی دوران وہ بلوچستان کی تقسیم کا عمل بھی چل رہا تھا؟ ہاں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہی گریٹ گیم کے تقاضے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں مختلف باؤنڈری کمیشن بنے، جیسے گولڈ سمتھ لائن، پرشو بلوچ باؤنڈری کمیشن، سیستان آربیٹریشن، ڈیورنڈ لائن۔ ان سب حد بندیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بلوچ سرزمین کو 3 ملکوں میں بانٹ دیا۔ ایک بڑا حصہ ایران، جسے فارس کہتے تھے، کچھ حصہ افغانستان کو مل گیا، اور باقی حصہ برطانوی ہندوستان کے پاس رہا، جس میں قلات کی ریاست بھی تھی اور کچھ علاقے براہ راست برطانوی کنٹرول میں بھی تھے۔ تو یہ تقسیم اور پھر انگریزوں کا کنٹرول، اس کے خلاف مزاحمت کیسی رہی؟ کیا قبائل نے اسے قبول کر لیا؟ قبول تو نہیں کیا۔ مسلح قبائلی مزاحمت کافی عرصے تک جاری رہی، مختلف علاقوں میں۔ مری، بگتی، منگل، زہری، نوشیروانی قبائل، ان سب نے اپنے اپنے علاقوں میں مزاحمت کی۔ مغربی بلوچستان جو ایران کے حصے میں آیا تھا، وہاں میر دوست محمد بارکزئی جیسے سرداروں نے ایرانی حکومت کے خلاف جد و جہد کی۔ کئی اور رہنماؤں کے نام بھی ذرائع میں ملتے ہیں جنہوں نے اس مزاحمت کی قیادت کی۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ مزاحمت منظم نہیں تھی اور انگریزوں اور ایرانیوں کی فوجی طاقت زیادہ تھی۔ تو 20ویں صدی کے شروع تک آتے آتے یہ مسلح مزاحمت بڑی حد تک آپ کہہ لیں دم توڑ چکی تھی۔ تو کیا پھر مزاحمت ختم ہی ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، اس کی شکل بدل گئی۔ مسلح جدوجہد کی جگہ اب سیاسی بیداری نے لینا شروع کی۔ 20ویں صدی کے شروع میں جو نئے تعلیم یافتہ بلوچ نوجوان سامنے آئے، انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنانا شروع کی، جیسے ینگ بلوچ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کوششیں آگے بڑھی اور 1931 میں پہلی باقاعدہ منظم سیاسی جماعت بنی، انجمن اتحاد بلوچاں و بلوچستان۔ اچھا، یہ پہلی سیاسی جماعت تھی، کون تھے اس کے رہنما؟ اس کی قیادت میر یوسف عزیز مکسی اور میر عبدالعزیز کرد جیسے لوگ کر رہے تھے۔ پھر 1937 میں ایک اور اہم جماعت بنی، قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی یعنی KSNP۔ اس کا مقصد بہت واضح تھا، ناوابادیاتی نظام یعنی انگریزوں کا تسلط اور سرداری نظام دونوں کے خلاف جدوجہد کرنا اور ایک جمہوری، متحدہ اور خود مختار بلوچستان قائم کرنا۔ تو یہ سیاسی بیداری ہمیں لے آتی ہے 1947 کے اس نازک موڑ پر، جب برصغیر تقسیم ہو رہا تھا، انگریز جا رہے تھے، تب بلوچستان کا کیا بنا؟ جی، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور متنازع باب ہے۔ 1947 میں جب واضح ہو گیا کہ انگریز جا رہے ہیں تو خان قلات میر احمد یار خان انہوں نے بلوچستان کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے کوششیں بہت تیز کر دیں۔ پاکستان جو بن رہا تھا اس کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا جسے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں قلات کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ آزاد حیثیت تسلیم کی گئی تھی؟ جی، باقاعدہ معاہدہ تھا، اور 12 اگست 1947 کو یعنی پاکستان بننے سے 2 دن پہلے قلات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایک نیا آئین بھی نافذ کیا گیا جس کے تحت 2 ایوانوں والی پارلیمنٹ بنی، دارالعمرہ جس میں سردار تھے اور دارالعوام جس میں منتخب نمائندے تھے۔ تو قلات ایک آزاد ملک بن گیا تھا، کم از کم کاغذوں میں؟ جی، قانونی طور پر کچھ مہینوں کے لیے قلات ایک آزاد ریاست تھی، لیکن پاکستان نے بہت جلد قلات پر الحاق کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قلات کے دونوں ایوانوں نے یعنی دارالعمرہ اور دارالعوام دونوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ دونوں ایوانوں نے مسترد کر دیا؟ پھر الحاق کیسے ہو گیا؟ یہیں پر حالات نے پلٹا کھایا۔ مارچ 1948 میں پاکستان نے قلات کی جو 3 باج گزار یا زیر اثر ریاستیں تھیں، مکران، لسبیلا اور خران، ان کے حکمرانوں سے ذرائع کہتے ہیں کہ دباؤ ڈال کر یا کچھ لالچ دے کر براہ راست پاکستان کے ساتھ الحاق کے کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ یہ تو قلات کی اپنی ریاستیں تھیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے پرات کی اپنی سرحدوں کے اندر ایک کارروائی تھی۔ اس نے قلات کو کمزور کر دیا اور اس کے فوراً بعد قلات پر فوجی کارروائی کی دھمکی دی گئی۔ اس وقت خان قلات کا اور وہ جو KSNP تھی، ان کا کیا موقف تھا؟ KSNP اور دوسرے جو قوم پرست رہنما تھے وہ خان پر زور دے رہے تھے کہ مزاحمت کی جائے، بیرونی دنیا سے مدد مانگی جائے، لیکن خان میر احمد یار خان ذرائع کے مطابق وہ خود تذبذب کا شکار تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ذاتی ہمت کی کمی بھی بتائی جاتی ہے اور وہ اپنے برطانوی مشیروں کے اثر میں بھی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 27 مارچ 1948 کو خان نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ دستخط کر دیے؟ جی، اور اس طرح قلات کی وہ جو تقریباً 8 مہینے کی آزادی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور یہاں یہ بات بہت غور طلب ہے کہ 1948 میں جو کچھ ہوا وہ 1839 کے واقعات سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ کیسے؟ دونوں بار اندرونی کمزوریاں نظر آتی ہیں، قیادت کا فقدان، فیصلہ نہ کر پانا، شاید کچھ اندرونی اختلافات بھی ہوں، اور دونوں بار بیرونی طاقتوں کے اپنے اسٹریٹجک مفادات اور ان کا دباؤ غالب آ گیا۔ پہلے برطانیہ، پھر پاکستان۔ ذرائع اسی پیٹرن، اسی نمونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لیتے ہوئے ہم بلوچ تاریخ کے ایک بہت لمبے اور کہنا چاہیے کٹھن سفر کو دیکھتے ہیں۔ قدیم، شاید کچھ افسانوی بالا شاگان سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر صدیوں کی ہجرتیں ہیں، جدوجہد ہے، خانات قلات کا بننا اور پھر اس کا ٹوٹنا، نوآبادیاتی تقسیم، اور آخر میں 1948 میں جو رہی سہی خود مختاری تھی اس کا بھی خاتمہ۔ جی بالکل، اور ان تمام مشکلات، تقسیم در تقسیم، بیرونی تسلط کے باوجود ایک چیز جو ان ذرائع میں بار بار نظر آتی ہے
وہ ہے بلوچ شناخت کا ایک مضبوط احساس، ایک مخصوص ثقافتی اور سیاسی ورثے کا تسلسل جو قائم رہا۔ تاریخ کے ان ادوار کو پڑھتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کس طرح اندرونی اتحاد یا اس کی کمی اور بیرونی طاقتوں کا کھیل کسی بھی قوم کی تقدیر بنانے یا بگاڑنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ کیا تاریخ کے یہ تجربات، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان ہوئے ہیں، کیا یہ مستقبل کے لیے کوئی سبق رکھتے ہیں، خاص طور پر اس بارے میں کہ قومی شناخت کو اندرونی انتشار اور بیرونی دباؤ سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ سارا مواد، یہ ساری بحث ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔